ایک گمنام صحابیہ کا واقعہ۔ قبیلہ مخزوم کے مغرور اور شرکس سردار عمر بن حشام، جسے دنیا ابو جہل کے نام سے جانتی ہے، اس کے پاس روپے پیسے کی بہتات تھی۔ اس کی شان و شوکت کے حامل عالی شان مکان میں غلاموں اور کنیزوں کی بھرمار تھی، لیکن پھر بھی اس کی نظر ایک رومی کنیز پر پڑی تو اس نے اسے منہ مانگے داموں میں خرید لیا۔ اس لیے نہیں کہ اسے ملازمہ کی ضرورت تھی، بلکہ اس لیے کہ سرخ و سفید خوبصورت کنیز اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ مکے میں رومی غلام اور کنیزیں اپنے کھلتے ہوئے رنگ روپ کی وجہ سے مہنگے داموں میں فروخت ہوتے تھے۔ اس رومی کنیز کا نام زنیرہ تھا۔ زنیرہ کون تھی؟ اس کا خاندان کیا تھا؟ وہ کیا حالات ہوئے کہ دنیا کی سپر پاور سلطنت روم سے زنیرہ مکہ کے غلاموں کے بازار میں ناقدر جنس کی طرح فروخت ہو گئی؟ ان باتوں سے نہ عمر بن حشام کو کوئی دلچسپی تھی، نہ جاننے کا کوئی شوق تھا۔ زنیرہ کے ذہن میں بھی اپنے جائے پیدائش کا تصور محض ایسے ایک بھولے بسرے خواب کا سا رہ گیا تھا۔ میں کون ہوں؟ کیا میں غلامی کے لیے پیدا ہوئی؟ کیا کبھی کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی؟ میری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ خالق کائنات نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ یہ وہ سوالات تھے جو اس کے شعور پر دستک دیتے، مگر وہ ان سوالات کے جواب کسی سے طلب نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اپنی شناخت چاہیے تھی۔ وہ بے شناخت تھی، کیونکہ وہ ایک زر خرید ملازمہ تھی، ایک باندی تھی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ آقا کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہنے والی ایک کنیز، جسے سوال پوچھنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا، جس کو کہنے کا نہیں صرف سننے کا حکم تھا۔ اس کا کام تابع داری تھا۔ کام کی نوعیت کا تعین کا کام مالک کا کام تھا۔ اپنی شناخت سے بے شناخت زنیرہ کا سوال کبھی کبھی اسے بے چین کر دیتا کہ میں کون ہوں، لیکن جواب کون دے؟ یہ اہم سوال تھا۔ دن گزرتے چلے گئے۔ زنیرہ اس غلامانہ زندگی کی عادی ہو چکی تھی۔ اب وہ سوال بھی کبھی کبھار ہی اس کے ذہن میں اٹھتا۔ عمر بن حشام کا رویہ زنیرہ سے روایتی آقا اور غلام کا تھا۔ اونٹوں کا گوبر اٹھانا، ان کو چارہ ڈالنا، کھروں کو صاف رکھنا، عمر کی چیزوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ عمر کی بیوی کی ناگوار گالیاں اور مار پیٹ بھی اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ خوف و ڈر، وسوسے اور اندیشے، انہی سب میں اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک روز بہت ہی عجیب بات ہوئی کہ چپ چپ خاموش طبیعت کی زنیرہ جب اونٹوں کو چارہ ڈال کر پلٹ رہی تھی، اسے اپنے آقا کی آواز آئی، جو مالکن سے کچھ بات کر رہا تھا، کہ محمد جو میرے سامنے پلا بڑا ہے، ہماری ہی طرح زندگی گزارتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ اللہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے، اس پر وحی نازل کرتا ہے، اس کے پاس ایک فرشتہ جبرائیل آتا ہے۔ اس کے بعد آقا کی آواز کے ساتھ قہقہا بلند ہوا۔ زنیرہ کو دیکھتے ہی مالکن نے اسے روبدار آواز سے بلایا، او زنیرہ ادھر آ اور میرے پاؤں دبا۔ زنیرہ سعادت مندی سے مالکن کے پاس گئی اور پاؤں دبانے لگی۔ کچھ دیر بعد مالکن کی سماعتوں میں تیز آواز بلند ہوئی، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ محمد نے ایسا کب کہا؟ عمر نے نیم استراحت کی حالت میں کہا، آج ابھی محمد نے مکہ کے سارے سرداروں کو بلوایا تھا۔ پہاڑ پہ چڑھ کر اس نے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم میرا یقین کر لو گے؟ سب نے محمد کے گزشتہ کردار کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ تمہیں سچا اور ایماندار پایا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ سنو، مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے مجھے تمہیں یہ بتانے کے لیے مبعوث کیا ہے
کہ اللہ ایک ہے، ایک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، تمہاری تمام حاجتیں وہی اللہ پوری کرتا ہے۔ عمر چند لمحے خاموش ہو کر پھر بولا، حیرت تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں۔ ہا 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 ہا۔ اس نے ایک بار پھر قہقہا لگایا۔ کیا آقا اور غلام کی تمیز کبھی مٹ سکتی ہے؟ کیا اعلیٰ اور ذلیل قبیلے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ پتہ نہیں محمد یہ کون سی بےہودہ باتیں کر رہا ہے جو کبھی نہ تو سنی اور نہ ہی دیکھی ہیں۔ یہ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن یہ باتیں زنیرہ کی یادداشت میں رہ گئیں۔ خاندان قریش سے تعلق ہونے کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات بنو مخزوم سے بھی تھے، اور دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح زنیرہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں احترام کے جذبات محسوس کرتی تھی۔ پھر یہ عمر بن حشام کا معمول بن گیا کہ گھر میں اکثر عمر اور اس کی بیوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زہر سے بجھی گفتگو کیا کرتے تھے۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ عمر بن حشام جتنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر اگلتا، اتنا ہی زنیرہ کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بڑھتا چلا جاتا۔ پھر ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ ابو جہل ہی کی سمیہ نامی بوڑھی کنیز نے زنیرہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دی۔ ایک رات سمیہ نے بتایا کہ آج شام میں نے اور میرے شوہر یاسر اور دونوں بیٹوں عمار اور عبداللہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور زنیرہ کو ہدایت کی کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان نے چوری چھپے نور نبوت سے اپنے قلب کو منور کر لیا۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زنیرہ کو بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اپنے تصور و خیال سے بنائے گئے تمام بتوں کو توڑ پھینکو۔ اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، سب انسان آپس میں برابر ہیں، نہ عربی کو عجمی پر فوقیت حاصل ہے، نہ ہی عجمی عربی سے بڑھ کر ہے، نہ مرد کو عورت پر فضیلت ہے اور نہ ہی عورت کو مرد پر۔ اللہ کے نزدیک بزرگی کا صحیح حقدار اور پسندیدہ وہ ہے جو متقی ہے، جس کے اندر اللہ کی صفات کا نور ٹھانٹے مار رہا ہو۔ ان باتوں میں زنیرہ کے بے شمار سوالوں کا جواب موجود تھا۔ اس کی بے چینی اور بے عقلی کو قرار آ گیا تھا، اور سکون کا احساس دل و دماغ میں پیوست ہو گیا۔ اب بھی زندگی وہی تھی، سارے دن کولوں کے بیل کی طرح کام کرنا، بات بات پر گالیاں سننا اور مار کھانا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کا کتنا آسان نسخہ کیمیا عطا کر دیا۔ ایک روز وہ کسی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ سراپا محبت و رحمت کی ہستی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعائیں دی۔ برسوں سے محبت کے لیے ترستی ہوئی زنیرہ کی آنکھیں ڈب ڈبا گئی، دل میں دبی ہوئی محرومیوں کا آتش فشاں جیسے پھٹ پڑا ہو، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس غلام کو محبت سے دیکھ بھی سکتا ہے۔ مالک کا غلاموں پر ایک احکامات صادر کرنا، ڈانٹ ڈپٹ، گالیاں اور مار پیٹ، بس یہی کچھ تو اس نے دیکھا تھا۔ لیکن جب سے اس کی ملاقات رحمت عالمین سے ہوئی تو اس چیز کا احساس ہوا کہ وہ اشرف المخلوقات ہے۔ اب وہ کنیز سے ایک مقرب صحابیہ بننے جا رہی تھی۔ نور نبوت کی ضیاء سے زنیرہ کا باطن آفتاب کی طرح روشن ہو گیا۔ دل تو نہ جانے کب سے اس خدائی پکار پر سر تسلیم خم کر چکا تھا، اور اس نے فوری طور پر اسلام قبول کر لیا۔ اب وہ ایک معمولی کنیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
عظیم المرتبت صحابیہ زنیرہ رضی اللہ عنہا بن گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کی قربت کے لیے چند طریقے مرحمت فرمائے اور تاکید فرمائی کہ ابھی اپنے قبول اسلام کا اعلان نہ کرنا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا دولت ایمان سے سرفراز ہونے کے بعد واپس آ گئی، لیکن عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا، اور عمر بن حشام ابو جہل کو آخر کار معلوم ہو ہی گیا کہ ان کی کنیز زنیرہ مسلمان ہو گئی ہے اور عشق حقیقی پر قدم رکھ دیا ہے۔ ابو جہل نے حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ ابو جہل ان کو اتنی بری طرح زد و کوب کرتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی، وہ مار مار کر تھک جاتا، مگر اللہ کی یہ نیک اور صابر بندی سب کچھ سہ لیتی، مگر پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آتی۔ ابو جہل ہر روز نئے نئے طریقے سے مظالم کرتا، کبھی کئی دن تک کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ دیتا، کبھی سونے پر پابندی لگا دیتا، اور اونگ آتے ہی کھال تک نوچ لینے والی چرمی چھڑی سے مار مار کر لہو لہان کر دیتا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کا پورا جسم زخموں سے بھرا رہتا اور اس میں سے خون رسنے لگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کے اوپر ہونے والے ظلموں کی خبر پہنچی تو آپ بہت غمگین ہوئے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابو جہل کے پاس گئے تاکہ انہیں خرید کر آزاد کر دیں، اور اس سے کہا کہ زنیرہ کو فروخت کر دو، مگر وہ ایک کینہ پرور شخص تھا، لہٰذا اس نے حقارت سے انکار کر دیا۔ اس کا ظلم و جبر یہاں تک بڑھا کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کی بینائی جاتی رہی اور آنکھیں بے نور ہو گئی۔ یہ دیکھ کر ابو جہل نہایت تنزیہ لہجے میں بولا، دیکھ لات و عزیٰ نے تجھے اندھا کر دیا، اب تو محمد کے دین کو چھوڑ دے۔ اس جملے نے زخمی حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کے دل کو تڑپا کے رکھ دیا، مگر وہ خاموش رہی۔ یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ مشرکین حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کی مثال دے کر مسلمانوں پر جملے کسنے لگے کہ دیکھو زنیرہ کو لات و عزیٰ نے اندھا کر دیا۔ ایک روز چند مشرکین نے جب یہی بات حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کہی تو حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا نے تڑپ کر کہا، خدا کی قسم، لات و عزیٰ لکڑی اور پتھر کے بت ہیں، انہیں کیا پتا کہ کون انہیں پوج رہا ہے اور کون نہیں پوجتا۔ اگر میری بینائی زائل ہو گئی ہے تو یہ مصیبت میرے اللہ کا ایک امتحان ہے، اگر وہ چاہے تو میری بینائی واپس بھی دے سکتا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کی بات سن کر سارے مشرکین نے تنزیہ قہقہا لگایا اور زیادہ مضحکہ خیز انداز میں حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کی یہ بات آپس میں سب کو ہنس ہنس کر بتانے لگے۔ پورے دن حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کی ان باتوں کا تذکرہ کر کے شرک کے پیروکار قہقہے لگاتے رہے، مذاق اڑاتے رہے اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے رہے۔ آخر آپ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کے رویوں کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی، اور اگلے روز حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا جب سو کر بیدار ہوئی تو ان کی بے نور آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی۔ اب ان کی بینائی پہلے سے بھی کہیں زیادہ تیز تھی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کی بینائی واپس لوٹنے کی خبر بھی مکے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کل تک جو لوگ حضرت زنیرہ کی بات کا مزے لے لے کر مضحکہ اور تمسخر اڑا رہے تھے، ان سب کو سیاپ سونگ گیا۔ خصوصاً ابو جہل تو شرم کے مارے گھر سے ہی نہ نکلا۔ اسی روز حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ابو جہل کے پاس دوبارہ آئے اور کہا، اگر تم زنیرہ کو فروخت کر دو تو میں اس کے دگنے دام دوں گا اور تم اس سے زیادہ طاقتور اور محنتی کنیز خرید سکو گے۔ ابو جہل حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کو
اپنے پاس اب مزید نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی اپنی ہی باتوں کی وجہ سے اسے شرمسار ہونا پڑا تھا، اس لیے اس نے کئی گنا زیادہ دام پر حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کو فروخت کر دیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو آزاد کر دیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔